السلام علیکم، میں مزمل وان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارٹ ٹاک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پہ پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج میں جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ بلند و باغ دعوے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے ان دعووں سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ان جو دعووں کی حقیقت ہے اس کو حقیقت کو جو ہے وہ جھوٹ میں تبدیل کر دیا۔ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، آج ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنی۔ آج جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ، جن کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک نوکری دی گئی ہے، آج میں اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ نوکری کس بنیاد پر دی گئی۔ کیا ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر دی گئی؟ کیا ان کے جو ہے وہ پروفائل کو دیکھ کے دی گئی؟ کیا ان کے سٹیٹس کو دیکھ کے؟ کیا ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے دی گئی؟ آج میں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جو مریم ریاض بھٹو صاحبہ، جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کو کس بنیاد پر جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اپوائنٹ کیا گیا، اور بہت ہی جو ہے وہ ان کو پرکشش عہدے کی جو ہے وہ فرمائش کی گئی۔ مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو ہیں، یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہے ہمشیرہ ہیں، اور اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک پروگرام چل رہا ہے، جس میں ان کو بطور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا، اور بطور کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پرکشش جو ہے وہ تنخواہ پر رکھ لیا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے تعلیم کے اندر۔ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اب یہ جو مریم ریاض بھٹو صاحبہ ہیں، ان کا کیا رول ہے، اور ان کو کس جو ہے وہ تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک پرکشش عہدے کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہاں پر نوکری دی گئی۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کو نوکری دی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر، اس وقت جو ان کی تنخواہ ہے وہ 8.5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ 8.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان کی تنخواہ مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ جو 8.5 لاکھ روپے ہے، یہ ایک ایسے وقت میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ تنخواہ مقرر کی گئی ہے جب اس عہدے کا کوئی اور بھی اہل ہو سکتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مریم ریاض بھٹو صاحب ہیں وہ اس عہدے کی اہل تھیں یا ان کی کوئی تعلیمی قابلیت تھی۔ مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی ہمشیرہ ہیں، اس سے پہلے وہ دبئی میں ملازمت کرتی تھیں، اور جو ہمیں معلوم ہوا وہ پاکستانی سفارت خانے کے اندر جو ہے وہ ملازمت کے طور پر جو ہے وہاں پر کام کر رہی تھیں۔ اب ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اپوائنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آفیشلز جو ان کے ترجمان ہیں، ان سے جب ملاقات کی گئی، کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی، اور جب میری کچھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کچھ سینئر آفیشلز کے میں نے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سنے، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی تعلیمی قابلیت کے اوپر جب سوال اٹھایا گیا کچھ صحافیوں کی جانب سے، تو معلوم ہوا کہ جو ان کی تعلیمی قابلیت ہے اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم کسی قسم کے کوئی کومنٹس نہیں دیں گے، نو کومنٹس، ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی، وہ اس حوالے سے کہ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کہ جو ان کی تعلیمی قابلیت ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، اور جو ان کی تعلیمی قابلیت ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے آفیشلز کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بتا دیں کہ کیا یہ بی اے پاس ہیں، کیا یہ ایف اے پاس ہیں، کیا یہ میٹرک پاس ہیں، کیا انہوں نے بیچلرز کی ہے، کیا انہوں نے ماسٹرز کی ہے، کیا انہوں نے جو ہے وہ ایم فل کی ہے، کیا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ ایون کہ کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں ہو سکی کہ جس کے بنیاد پر جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے چپ سادھ لی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان دینے سے، کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ مزید مشکوک ہو چکا ہے، اور وہ اس لحاظ سے مشکوک ہو چکا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، اگر ان کے کہنے پر یہ جو ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نوکری دی گئی ہے، تو یہ اقربا پروری کی وہ بدترین مثال ہے
جس کے خلاف ماضی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی چیخ و پکار کیا کرتے تھے، اور ماضی میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اقربا پروری کی بدترین جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ فیملی لمیٹڈ جماعتیں ہیں۔ اب جب اقربا پروری کی بات کرتا ہوں تو مجھے جہانگیر ترین صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ علی ترین وہ نظر آتا ہے۔ جب اقربا پروری کی بات کرتا ہوں تو مجھے نعیم بخاری نظر آتا ہے۔ جب اقربا پروری کی بات کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ نظر آتی ہیں، جو بشرا بی بی صاحبہ کی قریبی جو ہے وہ دوست ہیں۔ اگر اقربا پروری کی بات کروں تو مجھے یہ جو ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ نظر آتی ہیں۔ اگر اقربا پروری کی بات کروں تو پرویز خٹک کے جو ہے وہ خاندانی لوگ نظر آتے ہیں، شاہ محمود قریشی کے خاندانی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اقربا پروری کی بات تحریک انصاف کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، ایک لحاظ سے تو بالکل نہیں لگتی، اور یہ وزیر اعظم صاحب کو بالکل بھی نہیں جچتی۔ اور جب یہ وزیر اعظم صاحب یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اقربا پروری جو ہے وہ اس ملک میں ایک لعنت ہے، یہ ماضی میں وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے۔ کاش انہوں نے نعیم بخاری کی دفعہ، پرویز خٹک کی دفعہ، شاہ محمود قریشی کی دفعہ، یہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ کی دفعہ جو ہے اس بات کو ایک مثال کے طور پر سمجھا ہوتا تو شاید ان کو سمجھ آتی کہ ان کی جماعت میں جتنی اقربا پروری ہے اس سے کم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ہے۔ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ اقربا پروری کی وہ مثال ہے۔ اگر ہم بولیں نا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ ماضی میں جو باتیں کیا کرتی تھی، جو ماضی میں دعوے کیا کرتی تھی، جو ماضی میں الفاظ ادا کیا کرتی تھی، آج بالکل اس سے برعکس کا کام کر رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جو مریم ریاض بھٹو صاحب ہیں ان کو کسی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نوکری پہ بھرتی نہیں کیا گیا، ان کو صرف اور صرف اقربا پروری کی بنیاد کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نوکری دی گئی ہے۔ اور 8.5 لاکھ روپیہ ایک جو ہے وہ ایک اتنے بڑے عہدے پر ان کو فائز کرنا، یہ ہمارے میرٹ کا قتل عام ہے۔ یہ اس ملک میں جو میرٹ کے اوپر جو لوگ نوکریوں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، یہ اس میرٹ کا قتل عام ہے جو تحریک انصاف نے میرٹ کا جنازہ نکالا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اگر اقربا پروری کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی جماعت کے اندر سے وہ اقربا پروری ختم کریں جس اقربا پروری کو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جنم دیا، اور اب اس کی جو شاخیں ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں، اب اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں۔ تو ان شاخوں کو اور ان جڑوں کو کاٹا جائے اور تحریک انصاف کے اندر اقربا پروری کو ختم کیا جائے۔ اس کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ اس کے خلاف وزیر اعظم صاحب کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور وزیر اعظم صاحب اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ مسلم لیگ نون کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جو ہے وہ مضحکہ خیز بات ہے، اور اس پر عوام جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں دے گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے۔